یہ کہانی شروع ہوتی ہے اگست 2021 سے، جب 14 اگست کا سورج غروب ہوا تو کرم کی شیعہ آبادی پر خوف کے ایک نئے بادل منڈلانے لگے، کیونکہ اگلی ہی صبح کابل پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا جنہوں نے ہمیشہ سے شیعوں کے قتل عام میں پورا حصہ ڈالا تھا، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا افغانستان کے علاقے بامیان، مزار شریف یا کابل میں۔ کرم کی شیعہ افغانستان میں طالبان کی آمد سے اس لیے بھی پریشان تھے کیونکہ پرچنار تقریباً 95% افغانستان کی رہائشوں سے بھی زیادہ کابل کے قریب ہے، یعنی کہ صرف 90 کلومیٹر، اور کرم کی شیعہ آبادی نے یہ خطرہ بانپ لیا تھا کیونکہ 2007 سے 2011 تک شدید لڑائی جس میں پوری پاکستان کی دہشت گرد تنظیمیں، جس میں TTP سر فہرست ہے، حقانی نیٹ ورک، سپاہی صحابہ، لشکری جنگ بھی شامل تھے، جب کرم کی شیعوں کو 4 سال تک پاکستان سے الگ کر کے ایک قید میں رکھا گیا تو افغانستان کی حکومت ہی تھی جنہوں نے راستے کھول کے زندگی کی ضروری اشیاء کی رسد جاری رکھی۔ ان دہشت گرد سرگرمیوں اور کرم میں شیعہ نسل کشی کے لیے کی گئی لشکر کشیوں پر TTP کے موجودہ رہنما نور ولی مسعود نے اپنی کتاب انقلاب مسعود میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے، جو کہ آپ لوگ خود بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ چیزیں بدل چکی تھی، قبائلی علاقوں میں آپریشن ہو چکے تھے اور ایک امید تھی کہ شاید طالبان اپنے ملک تک ہی محدود رہیں گے، لیکن صرف 2 مہینے بعد ہی کچھ ایسا ہوا جس کو شاید شیعہ آبادی نے بانپ لیا تھا۔ وہ بد نصیب دن تھا 23 اکتوبر 2021، جب پاک افغان بارڈر پر ایک چھوٹے سے شیعہ آبادی والے گاؤں نے آنے والی سردیوں کے لیے لکڑیاں کاٹنے تھے، اور لکڑیاں کاٹنے جنگل میں جب وہ صبح پہنچے تو ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کچھ وہاں سے جان بچا کر نکلے، لیکن بہت ساروں کو گھیر کر مارا گیا۔ اس واقعے میں 11 شیعوں کو بے دردی سے مارا گیا اور ان کی لاشیں 24 اکتوبر کی رات اس وقت اپنوں کے حوالے کیے جب پورا پاکستان انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میچ کے انجوائمنٹ میں لگا ہوا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا پر دور دور تک کسی پر کسی بھی قسم کی کوریج نہیں دی گئی۔ اس خوفناک واقعے کے بعد لوگوں کو امید تھی کہ شاید حکومت ثالثی کر کے یہ زمینی مسئلہ حل کریں گے اور یہ حتہ کسی اور خونی کھیل کا حصہ نہیں بنے گا۔ جرگوں پر جرگے ہوتے رہے، لیکن اس بیچ میں انٹری ہوتی ہے ایک ایسی دہشت گرد کی کہ جنہوں نے 2007 سے 2011 کی خونریز لڑائیوں میں ایندھن کا کام فراہم کیا تھا۔ یہ شخصیت ہے سپاہی صحابہ کی ذیلی لیڈر عید نظر منگل۔ عید نظر منگل نے ہمیشہ کرم کے امن خراب کرنے میں پورا حصہ ڈالا ہے۔ ان چند ایک عناصر میں عید نظر منگل بھی ایک تھے جنہوں نے طالبان کے لیے کرم میں آنے کا پورا ماحول بنایا، اور اسی کی سرپرستی میں طالبان 2007 میں پرچنار پر حملہ آور ہوئے۔ اس 2007 کے حملے میں عید نظر منگل خود بھی اپنے ایک ٹانگ سے محروم ہوئے۔ حالیہ کشیدگی تک نہ صرف شیعہ آبادی بلکہ سنی آبادی بھی عید نظر منگل کو سارے فساد کا ملزم ٹھہرا رہے تھے۔ اس کو کسی بھی فرقے نے قبول نہیں کیا، لیکن اس واقعے کے بعد اور افغانستان میں طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد یہ ایک نئی نیریٹو کے ساتھ کرم پہنچا۔ انہوں نے سنی آبادی میں شیعوں کے خلاف ایک نیا زہر اگلنا شروع کیا، اور سنی آبادی کو یہ کہہ کر کہ اب افغانستان میں ہماری حکومت ہے تو ہم شیعوں کو پوری کرم سے دربدر کریں گے، اکسانے لگا۔ اول خبر ادا کہ دغ نیمتوں سے ایمان دے ایمان کہ شیعہ دے کائنات بدترین غلیظ ترین کافر دے وہ کہنا دے کفر کی ہیچ شاک نشتا علماء لیکلی متفق طور باندې چې چای شیعہ کفر کی شاک بھی اغا کافر دے۔ دویمه خبره جو عثمانی خلافہ مفتی اعظم ابو سعود رحمت اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہویا اغلی کلی دی
چاته نه سوال کړی دی چې آیا شیعه سره جنګ دا په جنګ وي او که دا په جهاد وي د هغه مقابلې کې موږ کوم سړی شهید شي هغه شهید وي که هغه به ګډ واډ وي هغه جواب لیکلی هغه جواب چې شیعه سره جنګ دا نه صرف جهاد بلکې جهاد اکبر دی ټول کائنات چې هغه لیکلي چې شیعه سره جنګ دا جهاد اکبر دی او شیعه مقابلې کې چې موږ کوم سړی مړ شي دا نه صرف شهید هغه لیکلي چې دا شهید اکبر دی شهید نو عزتمندو چې شهید کېږي بالله ثم تعالی چې هغه خو کامیاب شوه هغه کامیاب دي یا خو په شهادت اکبر کې څه شک نشته دی هغه ډایرکټ جنت ته لاړه جنتیان دي علماء کرام ناست دي علما فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی چې د زلکدان دومره سخت دی دومره سخت چې کله کوم سړی زلکدان نه تیر شي ورځ د قیامت کې به چې یو سړی ټول عمر ډېر په خوشحالۍ تیر کړی 500 کاله عمر وي خو چې زلکدان ترې خولې خلک وي نه هغه نه به دا ټول خوږ ژوند په ویر وي هغه بیا چې دنیا کې مونې چیریا خاورې ته نه دی تېره شوې خاورې ته مو نه دی تللی خو شهید یا چې داسې یو مرګ دی داسې یو مرګ چې هغه دا ټولې دنیا کې هغه تکلیفونه وي خو چې کله اس نے بارملہ پنجاب سے سپاہی صحابہ کے لوگوں کو لا کر صدے میں شیعہ کافر کے نعرے لگوائے اور شیعوں کی قتل عام کی دھمکیاں دینے لگا۔ پیواڑ کی شیعہ اب بھی انصاف کے منتظر تھے اور یہ بندہ اپنی آگ پھیلانے میں پوری طرح مگن تھا۔ جب 15 جون 2022 کو لوکل پیس کونسل کا پریزیڈنٹ ملک مومن خان کو کرم کے علاقے ٹوپکی کے قریب نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا، اب یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ امن کے دشمن امن نہیں چاہتے، کیونکہ مومن خان پیس کونسل کا رکن تھا اور یہاں پر شیعہ سنی میں ایک نئی لڑائی کے لیے ماحول پیدا کیا جا رہا تھا۔ 6 دن بعد ہی 21 جون 2022 کو پراچنار سے جانے والے کونوی پر صدہ بائی پاس پر اٹیک کر کے ڈاکٹر ذیشان حیدر کو ان کی بائی کے سامنے پشاور جاتے ہوئے راستے میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان واقعات کے بعد عید نظر منگل اپنے دوسرے شرپسند عناصر کے ساتھ پوری طرح آگ پھیلانے میں مگن رہا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس آگ کو پھیلانے میں ان کے ساتھ کئی نام تھے، جیسا کہ عمران مقبل جو لوکل پی ٹی آئی کے رکن ہے، اور ٹریڈر ارشاد نے پورا حصہ ڈالا اور ہر طرح شیعوں کی نسل کشی کی دھمکیاں دینے لگے۔ حکومت کی طرف سے کسی کو امن کی کوشش نظر نہیں آ رہی تھی، اور آتی بھی کیا جب حکومت کوئی کوشش کر ہی نہیں رہی تھی۔ ایک عجیب چیز اس بار یہ سامنے آئی کہ پراچنار شہر کے ساتھ ایک ہی سنی آبادی والا گاؤں بشرہ جو 2007 سے 2011 تک چونکہ باقی کرم سے الگ رہا اور یہاں پر طالبان کی کوئی موجودگی نہیں تھی، لہٰذا لوکل شیعہ آبادی نے ان کا پورا خیال رکھا اور پوری 4 سال راستوں کی بندش کے دوران ان کو ہر طرح سے خوراک اور علاج کی سہولت فراہم کی۔ لیکن اب یہاں پر بھی ایک شرپسند شخص عبید، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا رہا ہے کہ یہ بھی پاکستان کی کسی جیل سے حال ہی میں رہا ہوئے ہے، وہاں کی آبادی کو بھی شیعوں کے خلاف آگ میں دھکیلنا شروع کیا۔ اب دور بدل چکا تھا، سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی اب ہر کسی کے پاس موجودگی ایک راکٹ لانچر سے کم نہیں تھی۔ کہتے ہیں کوئی بھی مشین آپ تب تک یوز نہ کرے جب تک آپ کو اس کے نقصان اور فائدے کا پتہ نہ ہو، لیکن یہاں ٹک ٹاک، فیس بک اور دوسری پلیٹ فارم تک آسان رسائی مل گئی۔ گھروں میں بیٹھے وہ شرپسند اب راتوں رات شہرت کی بلندی پر تھے۔ ان دہشت گرد عناصر جن میں عید نظر منگل، عمران مقبل، سپاہی صحابہ کے لوگ، افغانی بندہ، پڑچکی، عبید بشرہ اب راتوں رات شہرت کی بلندی پر تھے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل تو ضرور ہوتا ہے، لہٰذا دوسری طرف بھی شرپسند سوچ رکھنے والے اب سوشل میڈیا کی پیڈ وار میں آگے تھے۔ پیواڑ کے لوگوں کا صبر اب جواب دینے لگا تھا۔ ان کو انصاف چاہیے تھا، لیکن انصاف کیا ملتا جب ریاست انصاف دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان دنوں اگست 2022 میں لوکل ڈسٹرکٹ کورٹ نے ایک فیصلہ بھی سنایا، جس کے مطابق پیواڑ کی رہائشیوں کے قبضہ شدہ زمین جس کا نام تیارو ہے، جن کو تری منگل کے منگل قبائل سنی نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو پیواڑ کے لوگوں کو واپس کرنے کا حکم دیا گیا۔
لیکن فیصلے پر کبھی بھی عمل درآمد کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی، جن سے صاف نظر آ رہا تھا کہ حکومت اور شرپسند عناصر ایک نئی وسیع جنگ کے لیے میدان تیار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غبار اٹھ رہا ہے، ہوا ہے خونی آلود، زمین کے سینے میں چھپے ہے زہر دود۔ سازشوں اور خوف کے اس جنگل میں وہ بدقسمت دن آ ہی گیا کہ جس کا زخم اتنا گہرا تھا کہ شاید یہی وہ پہلا زخم تھا جو گہرا ہوتا گیا اور نہ تامنے والا طوفان اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ دن تھا مئی 4، 2023۔ In Pakistan, at least 8 teachers have been shot dead at a school. The attack happened during an exam period in Kuram district in the northwest. Police are investigating the motive behind the killings. Let's bring in Kamal Haider, who's in Islamabad for us. Kamal, what more are you hearing about the circumstances of this attack on this school? Well, first of all, as you mentioned, the incident took place in Kuram district. This is very close to the Afghan border. This is also an area which has seen in the past sectarian violence between Shia and Sunni tribes in the area. This particular attack targeted the teachers while they were in the staff room, 7 of them, and they were there basically to conduct examinations which are underway throughout the province for lower secondary school exams which are being held. So still mysterious circumstances because not many people were able to see what transpired there, how many attackers were involved, what was the motive, the likelihood that it could spark more sectarian violence in this region, which has seen violence between sectarian groups in the past as well. And also that another teacher, and that would be the 8th teacher, was gunned down not far away from that location as he was traveling in a vehicle. So indeed, a gruesome incident. Most of the teachers that were killed belong to the Turi tribe. This is a Shia tribe in that area. Kamal, thank you for that update. Kamal Haider in. جب پہلے 10 بجے کے قریب روڈ پر ایک ڈرائیور پر حملہ ہوا اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد 12 بجے اسکول کی ٹیچر اور مزدوروں پر اس وقت دعویٰ بولا گیا کہ جب وہ ایگزام ڈیوٹی کے بعد واپسی کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان کو نہ صرف انتہائی ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا بلکہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے لگے۔ ان کی لاشوں کو دینے سے بھی انکار کیا گیا اور 6 گھنٹے کے بعد ان کی لاشیں واپس کی گئے۔ یہ زخم بہت گہرا تھا اور پوری کمیونٹی اسپیشلی اسکول اور کالج سے وابستہ لوگ مسلسل سراپا احتجاج ہوئے۔ لوگوں کو تھوڑی سی امید تھی کہ شاید حکومت سب کو پکڑ کر قانون کے کٹہرے میں لائیں گے کیونکہ یہ شیعہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ سرکاری لوگ بھی تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور لوگوں کے زخموں پر مزید نمک چھڑکا گیا جب لوکل پولیس نے یہ کہا کہ یہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ تھے جو افغانستان واپس بھاگ گئے۔ ریاستی خاموشی، دہشت گرد تنظیموں کے کلم کلا دھمکیاں اور اساتذہ کے لیے انصاف دلانے کے لیے احتجاج اپنی پوری عروج پر تھے کہ ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ بشہرہ کا وہ گاؤں جو 2007 سے 2011 تک بالکل پرامن رہا تھا اور ہمیشہ سے توری قبائل نے ان کا پورا خیال رکھا تھا، اس گاؤں نے قریب ملیحل قبائل پر 7 جولائی 2023 کے روز تب فائر کھول دی جب وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ بجلی اب تیلی سے نکل رہی تھی کیونکہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بشہرہ سے کیسے، اور وہ بھی پوری پراچنار شہر پر میسائل فائر کیے گئے جس میں اسکول کے بچے بھی جان سے گئے۔ بہت سارے عقل مند لوگوں کو عبید کے آنے کی سازش سامنے نظر آ رہی تھی کہ وہ کسی بڑے ایجنڈے کا شکار ہے۔ یہ جنگ بشہرہ تک محدود نہیں رہی بلکہ جنگل کی آگ کی طرح پورے خطے میں پھیل گئی۔ اس خونی لڑائیوں نے تقریباً 12 لوگوں کی جان لی اور 70 لوگ زخمی ہوئے۔ ان لڑائیوں میں اپر کرم کے گاؤں دلسا سے لوگوں کو بے دخل کیا گیا جو 21 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ دراڑیں اور بڑھتی جا رہی تھی اور افغانستان سے بھی انفلٹریشن اپنی عروج پر تھی۔ افغانستان میں نہ صرف چندے ہو رہے تھے بلکہ ایک بڑے تعداد میں دہشت گرد بھی گھس رہے تھے۔
اب سوشل میڈیا دھمکیوں تک نہیں رہا تھا، جبکہ اب توہین پر بات پہنچ چکی تھی۔ پہلے مقبل کے علاقے کے لوگوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، جس کے رد عمل میں قطر میں مقیم ایک شخص نے صحابہ کی شان میں گستاخی کر لی۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کو شرپسند عناصر نے پوری طرح کیش کیا اور پنجاب تک کے لوگوں نے کفر کے فتوے صادر کرنا شروع کیے۔ دپاڑا چنار آغا بے غیرتو ستاسو علاج بمنگان تک ہوئے ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیسے بدلا لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں کو گرفتار کرے فلاں، یہ نہیں کرتے، یہ گرفتار تیرے حکم پر پارا چنار میں ہونے والے اہل سنت میں مظالم میں جہاں مذمت کرتا ہوں، پارا چنار کے سنی مسلمان ہو، تمہیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، تم اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، تمہارے وارث بن کر کے ہم لشکروں کے ساتھ آپ کی طرف آئیں۔ اگر میرا اگلا جملہ بھی سنو، اگر پارا چنار کا شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ پارا چنار میں سنی کم ہے تو میرا پیغام سنو، پھر پشاور میں تمہاری تعداد کم ہے۔ ملک کے بہت سارے حلقے ہیں جہاں تمہاری تعداد کم ہے، اگر تم ادھر ظلم کرو گے تو بدلہ لینا ہمیں اگر شروع کر دیا تمہیں ملک میں نکلنے کا راستہ نہیں مل سکے۔ اس لیے اس کا رد عمل اتنا خطرناک تھا کہ علاقے کے شرپسند افسران، جن میں ملک سیف اللہ سرپرست تھے، کلہ شیعوں کے قتل عام کی دھمکیاں دینے لگے۔ خنن سا اشارہ دیا عنہ حسیدی کمال پوز اس دی مول کری دی نندا خزاوغے سبا دا خزاوغے دا مردان ہم بچائے پلور دان کا پھیر دے نک دان کا پھیر دے غرغرائے دان کا پھیر دے۔ ان کفر کی فتووں اور دھمکیوں کے باضابطہ رد عمل 26 اکتوبر 2023 کو تب آیا جب پراچنار آنے والی گاڑیوں پر چارہیل کے مقام پر فائر کی گئے، جس کے نتیجے میں توری قبائل کے 4 افراد قتل کیے گئے اور 6 افراد زخمی ہوئے۔ پراچنار شہر میں ان کی لاشیں پہنچی ہی تھی کہ ایک اور خونریز جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ بھی اچانک سے بشرہ کے مقام سے شروع ہوئی اور ایک بار پھر سے بشرہ سے پراچنار شہر تک میزائل اور موٹر شیل فائر کی گئے۔ یہ جنگ 31 اکتوبر 2023 تک 5 مقامات پر لڑی گئی، جس کے نتیجے میں مقبل کے کچھ علاقے بھی جلائے گئے اور 50 لوگ جانوں سے گئے اور تقریباً 114 لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ بار بار حملے توری قبائل کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھے، کیونکہ نمک حرامی تھی ان 4 سالہ رحم کی جو توری قبائل نے ان پر 2007 سے 2011 تک کر چکے تھے۔ اب لوگوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ بشرہ کے اندر کوئی تیسرا ہاتھ انوالو ہے۔ نفرتوں، عداوتوں اور ظلمت کے سائے اب پھیلتے جا رہے تھے اور اس بار عید نظر منگل پورے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے دوروں پر نکل پڑا۔ انہوں نے ہزارہ اور اسلام آباد اور پشاور میں سپاہ صحابہ کے لوگوں کو ایکٹیو کیا اور اس نفرت کی باعث کئی جگہوں پر پراچنار سے آنے والی گاڑیوں پر پتھر مارے گئے، جن میں 30 دسمبر 2023 کی روز صدہ بائی پاس پر پتھر برسائے گئے، جس میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ 5 جنوری 2024 کو کلہ پراچنار کے شیعوں کے قتل عام کی دھمکیاں دی گئی اور محض 2 دن بعد 7 جنوری 2024 کو صدہ بائی پاس پر ایک گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ڈاکٹر رقیہ کو شہید کیا گیا۔ ڈاکٹر رقیہ کے ساتھ موجود ان کے والد صاحب شدید زخمی ہوئے اور ایک ڈرائیور بھی موقع پر جان سے گئے۔ ڈاکٹر رقیہ کی بدقسمت والد نے ICU سے ویڈیو پیغام بھیجا کہ خدا را پرامن رہے اور میری بیٹی کے قتل کی کسی سے بدلہ نہ لیا جائے۔ انہوں نے ویڈیو اس لیے جاری کی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کرم ایک غیر ریاستی جنگل ہے جس میں ریاست کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ ڈاکٹر رقیہ کی موت کے بعد پراچنار کا روڈ تھوڑے عرصے کے لیے محفوظ رہا۔ لوگوں کو امید تھی کہ شاید اب ظلمت کے سائے چھوٹ جائے، کیونکہ یہاں پر زندگی کسی جنت نما جگہ پر جہنم کے برابر ہے۔
یہاں پر لوگ صبح اٹھ کر واٹس ایپ چیک کرتے ہیں کہ آج کس کے گھر جنازے آئیں گے. یہاں پر صرف موت کی سائے منڈلاتے ہیں. یہ وہ بدقسمت علاقہ ہے جہاں لوگ اپنے پیاروں کو نہ آنے کے لیے کال کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کو آنے پر ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ آنے والے اس خونی راستے میں کم ہی لوگ سلامت گھر پہنچ پاتے ہیں. 15 فروری 2024 کو ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا جس سے ریاست کی اصلیت لوگوں کو صاف صاف نظر آنے لگی. لوگ اب جان گئے کہ ریاست یہاں پر صرف اپنے لیے آئی ہے. ان کا لوگوں کی زندگی اور تحفظ سے کوئی غرض نہیں. اس روز پیواڑ اور تری منگل کے لوگوں کے مابین ایک آدھے گھنٹے پر محیط جنگ چھڑی جب پیواڑ کے لوگوں نے تری منگل کے ٹریکٹر پر فائر کھول دی جب وہ انہی کے علاقے میں آ کے جنگل کی لکڑیاں چرا رہے تھے. دونوں کی کراس فائرنگ میں آ کے پاک فوج کے ایک جوان کی جان گئی. ریاست کا ریاکشن اتنا ہارش تھا کہ پورے پیواڑ کے گاؤں کا محاصرہ کر لیا گیا اور لوگوں کو مارنے کے لیے 17 فروری کے روز ٹینک لے آئے. لوگوں کو اس ماجرے کو دیکھ کر اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ ریاست یہاں پر صرف اپنے لیے آئی ہے، کیونکہ یہاں پر کون سا لاشوں کا انبار لگ چکا تھا کہ اتنا بڑا واویلا شروع ہو چکا تھا. انہوں نے راتوں رات لوگوں کو ہاسپٹل سے کڈنیپ کیا جس میں ایک 14 سالہ 7ویں جماعت کا طالب علم بھی تھا جس کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں. پہلی بار حکومتی کارروائی جو کہ اپنے جوان کے لیے تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ دیکھ کر امید تھی کہ شاید اس بار رمضان اور عید الفطر پر آنے والے مسافر خیر و عافیت سے گھر پہنچیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. جب عید سے محض چند روز پہلے ہی پیواڑ تنگی کے علاقے میں پیواڑ میں 2 توری جوانوں کو رات کے وقت بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اس واقعے کے محض 2 دن بعد 7 اپریل 2024 کو پراچینار بائی پاس پر ایک ہروٹی قبائل کی ایک گاڑی پر اندھا دھند فائر کھول کر 2 افراد کی جان لے لی گئی. اب عید ایک بار پھر سے جہنم بن گیا تھا لوگوں کے لیے. عید کی چھٹیوں کے بعد لوگ واپسی پر ایک بار پھر سیکیورٹی اداروں کی راہ تکتے رہے اور بہت مشکل سے لوگ کونوے میں وہاں سے چلے گئے. بشرا پر لوگوں کا شک اب یقین میں بدلنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کا ثبوت بڑی عید سے چند دن پہلے سامنے آیا جب رات کے وقت ملیحل کی ایک فیملی جو ہاسپٹل جا رہی تھی ان کے اوپر اکاہیل برج پر اٹیک کیا گیا جس میں 2 افراد جان سے گئے اور ایک شدید زخمی ہوا. 2 دن بعد ایک دوسرا اٹیک کیا گیا لیکن اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. عید کے روز ان اٹیک کے رد عمل میں بشرا کے اندر فائر کر کے 2 جوانوں کی جانیں لی گئی. بشرا کے اس شرپسند عبید نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور پاکستان بھر میں شیعہ مخالف شرپسند عناصر کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی. ایک بار پھر سے پراچینار سے پشاور جانے والی گاڑی پر 20 جون 2024 کو ہنگو کے قریب اٹیک کیا گیا جس میں ڈرائیور سمیت 2 افراد جان سے گئے. حکومت نے ان واقعات میں ایک بھی بندے کو گرفتار نہیں کیا جس سے علاقے میں ناامیدی بڑھنے لگی اور لوگوں کو اب سمجھ آنے لگا کہ حکومت نے اسے مکمل طور پر اپنے آسرے پر چھوڑا ہوا ہے اور وہ قتل عام کروانا چاہتی ہے. اب تک جتنے بھی قتل و غارت اور واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان پر کوئی بھی مین اسٹریم میڈیا میں کوئی بھی کوریج نہیں دی گئی، اور نہ اب میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان سب واقعات کے بارے میں سنا ہوگا. لوگوں کا غم و غصہ اور خاص کر بشرا کے لیے لوگوں کا غصہ اپنے حد کو پار کر چکا تھا، کیونکہ ان کے میزائلز اور موٹر شیل سے پراچینار شہر میں بہت سارے بچے زخمی اور موت کی گھاٹ چلے گئے تھے. ٹک ٹاک پر نفرت عروج پر تھی. دونوں طرف اب لوگ راتوں رات ہیرو بن گئے تھے اور پورا معاشرہ اب انہی چند شرپسند عناصر کے آسرے پر چل رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت کی غیر موجودگی میں پورا معاشرہ ان چند شرپسند عناصر کے ہاتھوں پورے کا پورا ہائی جیک ہو چکا ہے. نسل کشی، دیہاتوں کو آگ لگانے اور ٹارگٹ کلنگ کی کلم کلا دھمکیاں دی جا رہی تھی.
یہ نہ تامنے والا طوفان اب بہت بڑے نقصان کا پیشخیمہ بنتا جا رہا تھا۔ اب بات اس نوبت تک پہنچ گئی تھی کہ لوور کرم کے لوگ ٹالوکون، جو کہ توری قبائل کی انتقالی زمین ہے، اس پر قبضہ آور ہونے لگے اور وہاں پر کام کرنے والوں پر دن دہاڑی فائر کھول دی۔ امن پسند لیڈر، جن میں ذوالفقار اور عبدالحلیق پٹھان سرپرست ہے، وہ وہاں پر پہنچے اور غاصبوں کو سمجھایا کہ ایسے آپ کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ ٹل گئی۔ لیکن یہ بات طے تھی کہ طوفان کا آنا ابھی تک باقی ہے، لہٰذا 23 جولائی 2024 کو ایک بار پھر بشرا نے جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب ملیحل قبائل اپنی ہی زمینوں پر کاشت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انتہائی حیران کن بات یہ بھی تھی کہ ایک دن پہلے ہی بشرا کے مشران نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو یہ یقین دلایا تھا کہ یہاں پر اپنی زمینوں پر ملیحل کاشتکاری کے سلسلے میں آ سکتے ہیں، لیکن حکومت کی موجودگی میں وہاں کے لوگوں پر فائر کر دیا گیا اور ایک بار پھر سے کرم کے امن کو بشرا کے شرپسند لوگوں نے پارا پارا کر دیا۔ راتوں رات یہ جنگ 5 مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ اب افغانستان پار سے اور خاص کر سینٹرل کرم کے پہاڑوں سے پڑچنار شہر پر میزائلز کی بارش کی گئی۔ نوجوانان اب تنگ آ چکے تھے۔ صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ بشرا کے اندر شرپسند عناصر ہے اور انہیں حکومت کی پوری سہولت حاصل ہے۔ ان 10 دنوں پر جاری رہنے والی خونریز لڑائیوں میں تقریباً 60 افراد کی جانی گئی اور 130 تک لوگ زخمی ہوئے۔ یہ نفرت اب کرم تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ہنگو اور کوہاٹ تک شیعہ نسل کشی کی دھمکیاں آنے لگے۔ اس کا ثبوت یہ سامنے آیا کہ جب حکومتی گاڑیاں زخمیوں کو پشاور لے جا رہے تھے تو ان کے اوپر شدید پتھراؤ کیا گیا اور گاڑیوں کو واپس کیا گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایمبولینس کے فوٹیج آپ کی اسکرین پہ ہے، وہ ذرا دیکھ لیں کہ کرم میں جو شدید زخمی وہ تھے، ان کو آج پشاور لے کے جا رہے تھے ایمبولینس، لیکن ہنگو کے لوگ بھی اس جنگ میں وہ ہو گئے۔ ہنگو کے لوگوں نے پتھر مار کے اور ان گاڑیوں کو دوبارہ واپس کر دیا۔ عید نظر منگل کی جانب سے آڈیو پیغام بھیجا گیا کہ پشاور تک جانے والے پڑچنار کی شیعوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے۔ بار پھر سے جرگوں پر جرگے شروع ہو گئے۔ حکومت ایک خاموش تماشائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اب تو لوگوں کو یہ بھی یقین ہو چلا تھا کہ ریاست اداروں کی بلڈنگ کے اندر بھی اگر کسی کا خون بہایا جائے تو یہ کسی کا نہیں پوچھیں گے۔ اب یہ ایک ریاستی علاقہ نہیں بلکہ ایک ایسا جنگل بن گیا تھا کہ جہاں جس وقت جس کسی کو مارنے کا چاہو آرام سے مار ڈالو۔ شیعوں کی چالاک آبادی، جو کہ پوری قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، لیکن اب جہنم نما کی سی زندگی میں جہاں ان کی جوانوں کی جانیں بھی جا رہی تھی، وہاں پر ان کی تعلیمی شعبہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ جرگوں کا کسی بھی طرح کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ ایک بار پھر سے بشرا نے پورے علاقے کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک بار پھر سے بشرا کے اندر شرپسندوں نے محض 2 مہینے بعد پوری خطے کو آگ میں دھکیل دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 22 ستمبر 2024 کو بشرا کے شرپسندوں نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، اس الزام پر کہ وہاں کے ملیحل قبائل اپنے مورچوں کی صفائی کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے یہ پورے کرم کو میدانی جنگ بنا ڈالا۔ پورا کرم 7 دنوں تک آگ میں جلتا رہا سوائے بشرا کے۔ بشرا کے شرپسند آگ لگا کے خاموش ہو گئے اور سوائے بشرا کے باقی 4 مقامات جن میں جنگ جاری رہی۔ پورے پرچنار پر سینٹرل کرم کے پہاڑوں سے روز میزائل داغے گئے۔ اس بار سدا بازار پر بھی بلشیل کی طرف سے خوب میزائل برسائے گئے۔ ان 7 دنوں میں پھر سے 45 لوگوں کے جنازے اٹھے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ حکومت کی سیریسنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہاں سیز فائر کے لیے پولیس کے کچھ اہلکار آئے تو ان کے پاس وائٹ فلیگ تک نہیں تھی، بلکہ چینی کی حالی بوریاں ہلا کر لوگوں کو مورچوں سے اتار رہے تھے۔ آگ اور خون کی یہ ہولی اب گھر گھر ایک ٹاپک بن گیا تھا۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، اب ہر فرد کی زبان پر سوائے لڑائیوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک بات یہاں پر کہنا بہت لازمی ہے، تقریباً آدھی آبادی دونوں طرف عورتوں پر مشتمل ہے، اور عورتیں پہلے سے ہی سخت قبائلی روایات کی چکی میں پیس رہے ہیں، اور اوپر سے اتنے جنازے اور حملے۔ ڈاؤن کے ایک رپورٹ کے مطابق سب پڑچنار میں عورتیں سب سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔
یہ رپورٹ ریلیف ویب کے ایک سروے پر مبنی ہے جو 2017 میں کیا گیا تھا، جب حالات تھوڑی بہتر بھی تھے، جس میں تقریباً کم از کم 60% عورتوں کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار بتایا گیا تھا۔ اب تو لاشوں کے انبار لگ گئے، اب یہ تعداد کتنی ہے اللہ جانتا ہے۔ لوگوں سے بات کر کے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ لوگ کتنے بڑے ٹراما سے گزر رہے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کرم ایک مینٹل ہاسپٹل کا وارڈ بن چکا ہے۔ خیر، کسی کو کیا پرواہ، جب علاقہ جنگل ہو اور ریاست کی نام و نشان تک نظر نہ آئے اور شرپسند تنظیمیں لگڑ بگڑوں کی طرح لوگوں کی خون کے پیاسے ہو، وہاں امن و سکون کہاں سے آئے؟ اس جنگل میں اب ٹک ٹاک پر بھی کی پیڈ واریر 24 گھنٹے ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے اور راتوں رات سیلیبریٹی بننے میں آگے تھے۔ کاش ریاست کسی ایک کو پکڑے، لیکن یہ ہونے والا نہیں، کیونکہ ریاست کو شاید اور لاشیں دیکھنی ہے۔ بات اکتوبر تک پہنچتی ہے اور ٹک ٹاک واریر ایک دوسرے پر خوب آن لائن حملے کرتے ہیں۔ یہاں پر اکتوبر کی صورت میں خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونا تھا، جس پر اسٹیبلشمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے نظری جمی ہوئی تھی۔ یہ تھا 10 اکتوبر سے شروع ہونے والا پشتون جرگہ۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ ایک الگ پشتون ریاست کے لیے ریفرینڈم کا اعلان کر دے۔ خیر، یہ افواہ تھی، لیکن ایک ڈر تھا تو سب کو تھا کہ خیبر پختونخوا میں ضرور کچھ بڑا ہوگا۔ اب آپ اس کو ایک سازشی تھیوری کہیں یا حقیقت، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ریاست نے قبائلی علاقوں کو ہمیشہ صرف بفر زون کنسیڈر کیا ہے اور یہاں کے لوگوں کے جان و مال کے ساتھ ہر طرح کا مذاق کر چکے ہیں۔ لہٰذا ابھی جرگہ جاری تھا کہ 12 اکتوبر کو کرم کے شیعہ آبادی علاقے میں ایک افواہ پھیلتی ہے کہ 6 شیعہ جوان جو شکار کرنے پہاڑ گئے تھے ان کو مقبل کے لوگوں نے پکڑ کر مار ڈالا ہے اور اس کی لاشیں بھی ساتھ لے کے چلے گئے ہیں۔ یہ بات جیسی ہی پھیلی تو شیعہ کی سائڈ پر بھی شرپسند عناصر نے اب بدلہ لینے کے لیے آگے تھے، اور ریاست نے وہ کیا جو کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک کانوے جو مقبل کی طرف سے جا رہی تھی اس کو اس خبر کے 2 گھنٹے بعد وہاں سے گزارنے کے لیے لے آئے۔ وہاں پر موجود ایک جوان جو کہ ٹک ٹاک کی دنیا سے شہرت لے کے ہمیشہ شرپسند سوچ رکھنے اور اس کو ہوا دینے کا ماہر تھا، اس نے کانوائے پر فائر کھول دی۔ ریاستی محافظوں نے اس وقت اس بندے کو بھی مار ڈالا جب وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اس واقعے میں 15 بے گناہ لوگوں کی جان گئی، جس میں عورتیں بھی تھے جو اپنے آپ میں پختونولی اور اسلام کی بے حرمتی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق مقبل کے سنی قبائل سے تھا۔ اب شیعوں کی نسل کشی کے جواز کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی تھا۔ شیعہ مشران اور انجمن حسینیہ نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی اور زخمیوں کو خون کے عطیے بھی دیے اور ساتھ میں 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا، لیکن شاید اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ یہ واقعہ تمام شدت پسند تنظیموں کے لیے کافی تھا۔ 12 اکتوبر کے بعد شیعوں پر ہر قسم کے راستے بند کیے گئے۔ شیعوں کو ایک جیل میں رکھا گیا۔ جو لوگ سالوں بعد اپنی پیاروں سے ملنے باہر ممالک سے آئے تھے وہ پشاور اور دیگر شہروں میں محصور ہو کے رہ گئے۔ اس دوران دہشت گرد تنظیموں نے شیعوں پر حملے جاری رکھے۔ پہلے لوور کرم منگا کے علاقے میں ایک کسان کو پکڑ کر ذبح کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو آگ بھی لگا دی۔ اس کے بعد شنگا کے علاقے میں موٹر سائیکل سواروں نے آ کر کھیت میں کام کرنے والے 2 بندوں پر فائر کھول دی اور ان دونوں کی جان لی۔ پشاور میں پھنسے مسافر اب تنگ آ چکے تھے اور اس تنگی سے تنگ آ کر 5 نومبر کو وہاب علی جو کہ بڑے عرصے بعد قطر سے آئے تھے، اس نے اس موت کی سڑک پر اپنے فیملی کے ہمراہ سفر کیا۔ وہ جیسے ہی چپری بگن کے قریب پہنچا انہیں اپنے ڈرائیور سمیت گولیوں سے چلنی کر دیا گیا۔ جب وہاب علی اور ڈرائیور کی لاشیں پراچنار پہنچے تو پراچنار کے لوگوں نے ان 25 دنوں کی بلاکیج سے تنگ آ کر امن مارچ کرنے کا فیصلہ کیا۔
जैसे ही अमन मार्च समीर के इलाके पहुंचा तो हुकूमत ने बीच में आके परचिनार के शियों को रास्ते खुलवाने की यकीन दहानी कराई और मुसाफिरों को बहिफाजत पहुंचाने की ज़मानत दी। शायद रियासत ने इनको अब बड़े पैमाने पर किसी और पर्पस के लिए कुर्बान करना था। जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती पार्टी PTI ने अपनी लीडर को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाने की तैयारी में थे, यहाँ रियासत ने परचिनार की शिया आबादी को एक बहुत बड़े कॉन्वे की सूरत में रवाना करने की हामी भर ली। 21 नवंबर 2024 को तकरीबन 150 गाड़ियों पर मुश्तमिल इस कॉन्वे को गुजारने के लिए सिर्फ 3 गाड़ियों की सिक्योरिटी फराहम की गई। कॉन्वे जब उस खूनी इलाके बगन और चत के इलाकों में पहुंची तो तीनों अतराफ से घेर कर किसी को ना छोड़ने का नारा लगाया गया। मारने वालों ने ना बच्चे देखे ना औरतें, बल्कि सबको अपनी निशानी पर लिया। यहाँ तक कि मस्जिदों की छतों से भी लोगों पर गोलियां बरसाए गए। 6 माह के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। जो बचने में कामयाब हो गए उनका कहना था कि शायद उनकी गोलियां खत्म हो गई, वरना वो किसी को भी जिंदा जानी नहीं देना चाहते थे। wala bagan alon di udalta warga jama ka huyu min sabroka ha kasen lo galta ka guna waga tola laxteu ki pa ma ho ta ulala oho oi joder na ټول کېدلې دي چې دا نه هیڅ نشته، بس روغله ټول خپل حالک روغله. الو څول د خې تکړای والا ये एक वाक़या नहीं, क़यामत सुग़रा था। देखते ही देखते 53 घरानों के चिराग गुल कर दिए गए और 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। जनाजे जब पहुँचे तो पहले से 41 दिन मुहासरे को हो गए थे। लोगों को यकीन था कि रियासत कभी भी इनका खून का किसी से नहीं पूछेंगे। लोगों के दिलों में अब सिर्फ इंतकाम की आग जल रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी कत्ल वारत यहाँ पे शेयर किए तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि रियासत कभी भी तसीमस नहीं हुआ था। रियासती इदारे पूरी तरह अपने इरादों में कामयाब हो चुके थे। 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात जब सुबह अपने प्यारों की जनाजे दफन कर चुके थे तो बगन शहर जो शरपसंदों का गढ़ था और जहाँ पर लोगों का खून बहाया जाता था, उनके ऊपर लोगों ने दावा बोल दिया। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरे शहर पर तूरी कबाइल का कब्ज़ा हो गया और शहर के अक्सर दुकानों और घरों को आग लगा दी गई। अब एक और जंग छिड़ गई और ये जंग भी पेवाड़, गिदो, बलछेल, सदा के इलाकों तक पहुंच चुकी थी। बगन पर हमले में दोनों तरफ से कोई 18 लोगों की जानी गई, लेकिन ये जंग अभी रुकनी नहीं थी और 30 नवंबर तक जारी रहने वाली इस जंग में कॉन्वे के अलावा कुल 68 लोगों की जानी गई। वो बहारे कहे को गई, अब हज़ा ही हज़ा का समा है, ना वो लम्हे रहे ना वो साहते, वक्त की धुन में सब गुम हो गया। इन खतरनाक हादसात के बाद जो थोड़ी सी भी अगर दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी वो तर तर हो गई। अब सिर्फ एक दूसरे के खून के प्यासे थे लोग। शरपसंद अनासिर और रियासती इदारों की जीत हुई और ख़ानदान के ख़ानदान मिट गए। इन लाशों पर खूब सियासत हुई। पहली बार खून की होली में मीडिया की कवरेज शुरू हो गई। काश ये मीडिया पहले कवरेज देता,
یہ کوریج بھی سینٹر اور صوبے کی سیاست کی باعث ہو رہی تھی اور پہلی بار ریاست نے میڈیا کو کور کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب لاشیں مورچوں پر نہیں بلکہ ہاسپٹل میں گرنا شروع ہو گئی، کیونکہ اپر کرم پوری 5 لاکھ آبادی کے لیے ایک پیناڈول تک ملنا اب مشکل ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل میں بچوں کی جانیں جا رہی تھی اور پراچینار شہر میں ایک دھرنا بھی دیا گیا کہ شاید حکومت ضروریاتی زندگی کی چیزوں کے لیے راستے کھولیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ میڈیا کی کوریج نے ایک کام ضرور کیا کہ پوری پاکستان کے لوگوں نے اس ظلم کے خلاف کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ پر زور ڈالا۔ گورنمنٹ نے صرف اتنا کیا کہ ایدی کے ایک ایئر ایمبولینس کو اجازت دی جن کا ایئر ایمبولینس صرف 2 بندوں کو ہی ریسکیو کرنے کے قابل تھا۔ اس دوران 22 دسمبر کو دوبارہ 2 جوانوں کو اسی علاقے میں پکڑ کر بگن کے بازار لایا گیا اور ان کے سر قلم کر کے سوشل میڈیا پر ڈالے گئے۔ یہ بیچارے مہینوں گھر سے دوری سے تنگ آ گئے تھے اور آخرکار اپنی زندگی کو خطرے میں لا کر اسی خونی سڑک پر سفر کرنے کا ٹان لیا۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اس دوران انتہائی غیر مناسب بیانات دیے اور لوگوں کی بھوک افلاس کا مذاق اڑایا۔ ان ہی دنوں کوہاٹ میں ایک گرینڈ جرگہ بھی ارینج کیا گیا جس میں لوگوں کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے شرط رکھی گئی۔ اب شیو کو ایک ہی ڈر تھا کہ اگر انہیں ڈی ویپنائز کیا گیا تو اس ظالم ریاست کے سامنے انہیں دہشت گرد تنظیمیں ختم نہ کر ڈالے، لیکن بھوک افلاس اور موت کے سایوں سے مجبور ہو کر شیعہ مشران نے سارے شرائط مان لیے۔ شیعوں نے دستخط بھی کر دیے، لیکن دوسری سائڈ جن پر ہمیشہ سے دہشت گرد تنظیموں کا اثر رہا ہے انہیں اگلی ہی دن لوگوں تک 80 روز کے بعد سامان پہنچایا جانا تھا، جس میں ڈپٹی کمشنر کرم پر بگن کے ہونی بازار میں حملہ کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کرم اپنے 6 محافظوں سمیت زخمی ہو گئے۔ بات یہاں پر نہیں رکی اور 31 دسمبر کے روز ایک خانہ بدوش جس کو پراچینار کا شیعہ سمجھ کر ذبح کیا گیا اور اس کے سر کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلا گیا اور بعد میں اس کے سر کے ساتھ مالٹے رکھے گئے تاکہ پراچینار کی بھوکی عوام کا مذاق اڑایا جا سکے۔ دیکھیے ایک بار نہیں بلکہ 7 بار دھجیاں اڑائی گئی۔ پہلے دستخط میں تاخیر تاکہ محاصرہ زیادہ ہو سکے اور اس کے بعد اس معاہدے کے ایک نہیں 7 بار دھجیاں اڑانا، اس طرح مختلف واقعات کی شکل میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کی پی گورنمنٹ نے جو غیر جانبدارانہ بیانات دیے تھے، جو غیر مناسب بیانات دیے تھے، جس طرح کہ روڈ کو 1 گھنٹے میں کھول دینا، وہ سب درے کا درا رہ گیا۔ اور اب اس بڑے سے معاشرے کو 100 سے زائد روز ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہے۔ انہیں اب کچھ نہیں معلوم کہ ریاست کون سا کھیل کھیل رہی ہے۔ موت کے سائے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں اور پاکوں کی لہر ہے۔